السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم محمد دلاور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل AMD سٹی سٹیپس۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں تک بہت اچھے نسخہ جات اور بہت ہی قیمتی معلومات پہنچانی ہیں، تاکہ یہ لوگوں نے جو حکمت کے شعبے کو بدنام کیا ہے یا حکمت کو چھپایا ہے، ہم اس چیز کے خلاف جا رہے ہیں۔ نہ ہی تو میں آپ سے کچھ چھپاؤں گا اور نہ ہی کوئی چیز آپ سے پوشیدہ ہوگی۔ ہر وہ چیز بتاؤں گا جو میرے علم میں ہے، جو مجھے اپنے والد صاحب سے ملا ہے۔ آپ لوگوں تک سب کچھ پہنچایا جائے گا، وقفاً بوقفاً۔ آپ لوگ اس چینل پر رہیں، ان چیزوں کو دیکھیں، غور سے سنیں، ان چیزوں کو استعمال کریں۔ اللہ کے کرم سے، اللہ وزل کے حکم سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو، ساری چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ ڈیلی آپ لوگوں کے لیے 2-3 اچھے نسخہ جات بھی لے کر آتا ہوں، تاکہ آپ لوگ اس چیز سے استفادہ حاصل کریں۔ اور اگر آپ کے رشتہ داروں میں یا کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کو بھی استعمال کروائیں، ان کو بھی اس چیز کو استعمال کروائیں اور ان کو بھی اس چیز سے استفادہ حاصل کرائیں۔ دوستو، یہ صرف جو چیزیں میں بتاتا ہوں یہ صرف عام لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ حکماء لوگ بھی ان چیزوں کے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں چھوٹے سا ایک بندہ ہوں، نہ میری کوئی عمر ہے، تو ایسی چیزیں کہاں سے ہیں؟ یہ چیزیں جو ہیں میرے دوستو، یہ میرے والد صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اب انہوں نے اپنی پوری زندگی محنت کی ہے اور پوری زندگی کے اندر انہوں نے یہ چیزیں دریافت کی ہیں۔ جو چیزیں میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں یا پہنچا رہا ہوں اور آنے والے وقتوں میں پہنچاؤں گا، یہ سب ان کی محنت کی کاوش ہے۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور ساتھ میرے والد صاحب کے لیے دعا کیا کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ہوگا اس پر کلک کر لیں، تاکہ جب بھی میں کوئی اچھی چیز ڈالوں تو آپ تک نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو آج جو میں چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ چیز ہے امراض مردانہ۔ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اگر میں حکیم ہوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امراض مردانہ میں یہ انسان مبتلا ہے؟ اس کی تشخیص کیسے کرنی ہے؟ تو کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں میں نے، وہ آپ لوگوں تک شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ امراض مردانہ کی تشخیص کیسے کرنی ہے؟ آپ نے سب سے پہلا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مریض کا مزاج معلوم کریں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، مریض آپ کے پاس آیا ہے، آپ مریض کا مزاج دیکھیں کہ اس کا مزاج سرد ہے یا گرم ہے۔ مزاج کی گرمی سردی، مریض کے چہرے کی رنگت، جسم کی رنگت، اس کی لاغرزی، اور مریض تیز گرم اور سرد اشیاء سے اس کی نوعیت کا مزاج معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نظام عصبی اور نظام ہضم کا معائنہ کریں۔ اس کا کھانا پینا اس سے پوچھیں، معائنہ کریں کہ کیا اس کا نظام ہضم ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ دل اور دماغ کی حالت معلوم کریں، کیا یہ انسان دل و دماغ سے بالکل ٹھیک ہے؟ اس کو کوئی ایسی ٹینشن میں تو مبتلا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی سوچ ہی تبدیل ہو گئی ہے، اس کی جو امراض مردانہ کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے معدے، جگر اور آنتوں کے حالات کو معائنہ کریں۔ گردے اور مثانے کی کیفیت اور اس کے افعال پر نکتہ ثانی کریں۔ سر درد، دوران سر، دائمی نزلہ، زکام، حواس کی کثرت اور پریشانی اور نیند کے حالات سے دماغی حالت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں جب آپ سوال کریں گے تو اس کے دماغی حالت سے آپ متعلق اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دماغی طور پر اس مرض میں مبتلا ہے
یا کسی مرضی طور پر یہ اس مرض میں مبتلا ہے۔ اسی طرح اس کی بھوک پیاس غذا کے دیر تک معدہ میں رہے اور اجابت کے باقاعدہ اور بافرات ہونے یا نہ ہونے سے معدے، جگر اور آنتوں کی حالت معلوم کر سکتے ہیں، اور ہم اس کے افعال کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آنتوں کے افعال کس طرح ہیں، کس طرح وہ کام کر رہی ہیں، ساری چیزوں کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ گردوں کی دھڑکن اور پیشاب کے حالات سے گردوں اور مثانہ پر قیاس کریں، اس کے بعد مریض سے مختلف سوال کریں، اس کا سبب معلوم کریں۔ مثال کے طور پر جیسے پیشاب سے پہلے یا بعد میں سفید رطوبت خارج ہوتی ہے، اس طرح کے افعال کے بارے میں اس سے پوچھیں۔ کمر میں درد رہتا ہے، طبیعت سست اور پریشان رہتی ہے، سرعت و احتلام کی شکایت ہے، اس طرح کے مختلف ان سے سوال کریں۔ جب آپ سوال کریں گے تب آپ جا کے اس کی جو امراض مردانہ ہیں اس کے بارے میں آپ جان پائیں گے۔ جب تک یہ چیزیں آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ اس مرض میں کس وجہ سے مبتلا ہے۔ تو سب سے ضروری ہوتی ہے تشخیص۔ جب تک آپ کو تشخیص نہیں ہوگی تب تک آپ علاج بالکل نہیں کر سکتے۔ انزال دخول کے فوراً بعد ہو جاتا ہے یا کچھ دیر بعد؟ مختلف سوال کرنے ہیں آپ نے۔ احتلام کتنے دنوں بعد ہوتا ہے؟ خواب آتا ہے یا بغیر خواب کے ہوتا ہے؟ مادہ منویہ کی مقدار اور رنگت معلوم کرنی ہے اس سے، وہ بھی پوچھنی ہے آپ نے۔ کھانے پینے کی کون سی چیزیں قبض اور ہضم کو کون سی حالت پر اثر انداز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے ان سے پوچھنی ہیں۔ قوت بہ کے متعلق سوال کریں۔ ضعف کے آثار کب سے ہیں، کتنے عرصے سے یہ چیز آ رہی ہے آپ کو، مردانہ امراض میں آپ کب سے مبتلا ہیں، اس کا سبب کیا ہے، کیا انتشار جلد ہوتا ہے اور جلد ہی ختم ہو جاتا ہے، انتشار مکمل ہوتا ہے یا نامکمل؟ یہ سارے سوال آپ نے ان سے کرنے ہیں، تب جا کے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مرض کس وجہ سے ہے۔ دخول کے بعد نفس ڈھیلا رہتا ہے یا نہیں؟ جلک و اغلاظ اور کثرت مباشرت کی عادتیں تو نہیں رہ چکی اس کو، کوئی ایسی غلط عادت یا غلط بدکاری میں پڑ گیا ہو جوانی میں؟ تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ معلوم نہیں کریں گے تب تک آپ اس بیماری کی تہ تک نہیں جا سکتے، اور تب تک آپ اس کا کوئی علاج صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اس کے کھانے پینے کی چیزیں بھی معلوم کرنی ہے کہ آیا کہ وہ کون سی غذا استعمال کر رہا ہے، کوئی اچھی غذا بھی استعمال کرتا ہے یا ساری تیل کی تلی ہوئی آج کل جیسے ہے غلط غذائیں ہیں، بہت غلط غذائیں ہیں، کیا وہ وہی استعمال کر رہا ہے یا کوئی اچھی غذا بھی ساتھ لے رہا ہے؟ اس کے رہن سہن اخلاق و عادات کا جائزہ لیں۔ مریض آتشک سوزاک میں تو مبتلا نہیں ہے، پیشاب میں جلن تو نہیں رہتا، پیشاب کا رنگ کیسا ہے، ایک دھار سے آتا ہے یا دو دھار سے؟ پیشاب کریں تو کسی کا ایک دھار سے، جیسے ہمارا صحیح مریض ہوتا ہے اس کو دو دھار سے آتا ہے۔ رات دن کتنی بار آتا ہے اور اس کو روکنے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ بھی اس کو روک بھی سکتا ہے یا نہیں روک سکتا، نکل جاتا ہے جیسے کسی کا۔ پیاس کیسی ہے، عضو مخصوص کا معائنہ کریں، جڑ میں باریک ہے یا اس میں کمی ہے، اس کی بیرونی جلد کیسی ہے، عضو میں گرا تو نہیں پڑی ہوئی، اس میں درد تو نہیں رہتا، اس کو چھونے کپڑا لگنے سرد پانی پڑنے کا رد عمل کیا ہوتا ہے، خشبہ باقی عضو سے سرخ تو نہیں ہے، اس پر دانے نکلے ہوئے تو نہیں ہیں، سیون یا عضو کو دبانے سے درد تو نہیں ہوتا، بھنگ چرس افیون یا اس کے مرکبات استعمال کرنے کی عادت کے بارے میں بھی اس سے جانیں۔
جب آپ یہ سارے سوال کریں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی العظیم آپ کے دماغ میں اس کا علاج ضرور آئے گا، اگر آپ قابل انسان ہیں تو۔ یقین جانیں زندگی میں کسی کو بھی دھوکہ نہ دیں۔ اگر آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو ایسے سمجھے کہ آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سچے پکے مسلمان بنیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ زندگی کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی تعریفیں کریں۔ زندگی کو ایسا نہ بنائیں کہ آپ کو لوگ پیچھے سے بھی گالیاں دیں۔ میرے دوستو، یہ عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، اس کو قیمتی بنائیں۔ آج جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امراض مردانہ کی تشخیص کیسے کرنی ہے، ایسے میں آپ کو ہر مرض کی علامات، ہر مرض کی تشخیص، ہر مرض کا علاج بتاؤں گا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو زور دے دیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک وہ پہنچ جائے۔ بہت بہت محنت سے اور بہت ہی سرچ سے یہ چیزیں ملی ہیں، تو ایسے نہ سمجھیں ان چیزوں کو میرے دوستو، بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں۔ آپ غور سے ایک ایک بات کو سنیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔